عقیل محسن نقوی صاحب کے فرزند، دل کی تسکین بھی ہوتی ہے کہ میں کیا کرنا ہے اور ممبر پر آ کر میں نے کیا کرنا ہے. یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا، ذرا بتائیں مجھے. شروع تو حادثاتی طور پہ ہوا، کوئی اس کی پلاننگ نہیں کی گئی تھی، اور اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اسی فیلڈ میں دوبارہ آ کے انٹروڈیوس ہونا یہ بہت ہی ٹف جاب ہوتی ہے. اب وہ ہمارے بس سے تو باہر تھا کام. وہ اپنے لفظوں کے، اپنے کام کے خود ہی آدم تھے اور خود ہی خاتم تھے. آواز سب سے بیسک مسئلہ ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کے بعد کسی آدمی کا اس ممبر پہ آنا یا اس مقام پہ آنے کے لیے. بالکل صحیح. وہ آواز نے تھوڑا بہت ساتھ دے دیا. ششدر ہوں یہ بات کو سوچ کر کہ اتنی ریزمبلنس بھی ہو سکتی ہے. مسکراہٹ تک آپ کے والد پر فرقان بھائی وہ تو بس قدرت کا سلسلہ ہے، اور آپ کی مہربانی، آپ کی عقیدت بہت زیادہ ہے، ورنہ وہ بہت پرنس لوگ تھے، وہ بہت ہائی لیول کے لوگ تھے. لکھنا اس کا کیا سلسلہ ہے؟ لکھنا جہاں تک ہوتا ہے وہ تو آپ کے گھر میں کوئی شاعر ہو، والد ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ظاہر ہے بچے اس سے تھوڑا سا اثر لیتے ہیں. وہ جس کو شہر کا ہر شخص جانتا تھا عقیل، وہ اجنبی تھا مگر اپنے بامدر کے لیے. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک شعر ایڈ کر لو کہ شب فراق کی فریاد کون سنتا ہے، تمام مشق لٹائے گئے سحر کے لیے. جو طرز ممبر پر شاعری کا چل رہا ہے آج، مسدس لکھنے کا ایک خاص پیٹرن، جی یہ شہید محسن نقوی صاحب کا ایجاد کردہ ہے. انہوں نے ہی اس پیٹرن کا آغاز کوئی کیا شک ہے. جتنی گھٹن بڑھتی ہے اتنا انسان زنجیریں توڑنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. ان کو مسائل اتنے درپیش آ گئے تھے کہ ان کو بیک وقت کئی فیلڈز میں برابر محنت کر کے کام کرنا پڑا. جب ان کا مسدسوں کا، نظموں کا سلسلہ ممبر پر چل رہا تھا، کیا آیا اسی وقت ان کا غزلوں کا سلسلہ مشاعروں میں بھی چل رہا تھا؟ مسلسل بالکل الگ سلسلہ ہے. مسلسل چل رہا. پہلی کتاب ان کی بندے قبا ہے، بالکل. دوسری کتاب ان کی برگ صحرا ہے جس کو شہرت ملی ہے غزلوں کی، جو پہچان بنی، وجہ پہچان جو بنی وہ کتاب برگ صحرا ہے. کمال کی کتاب ہے. اور تیسری کتاب ہی انہوں نے موج ادراک کے نام سے شائع کر دی. اتنا مشکل کام ہے، انسان ایک کیفیت میں رہتا ہے. مثلا اب غزل آپ کہہ رہے ہیں تو مسلسل غزل کی کیفیت میں، اب آپ نوحہ کہہ رہے ہیں تو مسلسل نوحے کی کیفیت میں، منقبت کہہ رہے ہیں مسلسل منقبت کی کیفیت میں. انہوں نے کہا تھا لگتا ہے کہ محسن نقوی نے اپنے لیے 4-5 کمرے بنا رکھے ہیں ذہن میں، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کمرے میں چلا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور وہاں اس کا وہ سامان رکھا ہوتا ہے جو دوسرے کمرے میں نہیں ہوتا. کیا بات ہے. وہ نکالتا ہے، باہر لاتا ہے اور وہ دے دیتا ہے ہمیں. اور اس بحر کا کمال یہ تھا کہ یہ جتنی طویل تھی انہوں نے اتنا رواں کر کے لکھی، جتنی رواں تھی اتنی سجا کے لکھی، جتنی سجا کے لکھی اتنی مرصع کی، اور پھر لفظ پتہ نہیں کیسے موتیوں کی طرح چڑھے. دخترے برکے رنجوں مہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے، لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ زلزلوں کی طرح گھن گھنن کھول دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے. کیا بات. اپنے آدھا کے سر آسماں پر اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن کھول دے.